السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ اگر تراویح کی کچھ رکعتیں ہم سے نکل جائیں، ہم بعد میں آئیں، تو کیا ہم تراویح نماز پڑھیں یا وہ جو نماز فرض نکل گئی وہ پڑھیں، اور جو رکعتیں ہمیں ملی ہیں اور جو رہ گئی ہیں وہ پڑھیں؟ اس کی برائے کرم تفصیل سے ہماری رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید مظہر علی اتاری راولپنڈی شہر سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ کیا خون نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا ٹیسٹ کے لیے اتنا خون دیا جائے، یا بعد اب مریضوں کو بوتل خون کی دینی پڑ جاتی ہے، تو اس کے اگر وہ ایک بوتل خون دیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، یا ایکسیڈنٹ میں خون نکلا ہے تو کتنا خون بہہ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ بڑے دلچسپ سوال ہیں، اور یہ واقعی اس کا جو ہے معاملہ، پہلا جو سوال تھا اس میں بھی یہ کافی لوگوں کا ابتلا ہے۔ حضرت والا انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ رکعت نکل گئی، اب چونکہ اس کی دو صورت بن سکتی ہیں، ایک تو یہ رکعتیں نکل گئیں، چونکہ دو دو رکعت کر کے نماز تراویح ادا کی جاتی ہے، تو دو دو رکعتیں کر کے نکل گئیں، یا جماعت چل رہی ہے ایک رکعت نکل گئی، تو اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ اور اسی سے ملتا جلتا اور اسی سے تعلق ہے کہ فرض جماعت سے رہ گئے ہیں، تو اب چونکہ فرض جماعت سے رہ گئے، جماعت ہی نکل گئی، فرض نہیں پڑھے، تو تراویح میں پہلے شامل ہوں یا پہلے فرض پڑھ لیں؟ ارشاد فرمائیں۔ جیسے اب مثال کے طور پہ کوئی شخص آیا اور امام تراویح کی نماز شروع کر چکا ہے، چند رکعتیں ہو چکی ہیں، تو یاد رکھیے کہ سب سے پہلے تراویح میں شامل ہونے والے کو اپنے عشاء کے فرض ادا کرنا ہے، سبحان اللہ۔ کیوں تراویح عشاء کی نماز کے تابع ہے، تو پہلے عشاء کے فرض ادا کیے جائیں گے، اس کے بعد میں تراویح پڑھی جائے گی۔ صحیح۔ اگر کسی نے فرض ادا کیے بغیر کہ پہلے تراویح ہو رہی ہے، پہلے میں تراویح کی نماز پڑھ لیتا ہوں، عشاء پھر آہستہ آرام سے پڑھتا رہوں گا، تو یہ اس کے جو نماز ہے یہ عام نوافل تو کہلائیں گی، تراویح کی سنت ادا نہیں ہوگی۔ اللہ تو تراویح کی سنت ادا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ عشاء کے فرض ادا کریں۔ ٹھیک۔ عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد اب یہ دیکھیں کہ امام نے کتنی رکعت تراویح پڑھ لی ہے، اس کا ایک آئیڈیا ان کو ہو سکتا ہے، تو پہلے عشاء کے فرض ادا کریں، 2 رکعت سنت جو عشاء کی ہیں وہ ادا کریں، اس کے بعد تراویح کی جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اب نماز جب جماعت کے ساتھ پڑھی جا رہی ہوگی تو ایک کاؤنٹنگ ان کے ذہن میں آ جائے گی کہ 12 رکعتیں ان کو ملیں، 8 رکعتیں مس ہو گئیں، تو اب ان کو یہ چاہیے کہ اب یہ چاہیں تو امام کے ساتھ وطر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، ورنہ در مختار میں یہ ہے کہ فرض عشاء کے جماعت سے رہ گئے تو وہ وطر تنہا پڑھے، وطر پھر اپنے الگ سے پڑھے گا، لیکن اگر جماعت سے کسی نے وطر ادا کر لیے تو گناہ نہیں ہے۔ ٹھیک۔ تو ایسی صورت میں اب یہ اپنے جتنی تراویح کی نماز پڑھی اتنی کاؤنٹنگ کر لیں، جیسے 12 رکعتیں ان کو تراویح کی ملی ہیں، 8 رہ گئیں، تو اب یہ جماعت سے الگ ہو جائیں، لوگ اپنی وطر جماعت سے پڑھ رہے ہوں گے، یہ اپنی جو 8 رکعتیں تراویح کی رہ گئیں یہ وہ ادا کریں، اس کے بعد پھر یہ اپنے وطر ادا کر لیں۔ یعنی ان کو اختیار ہے، ان کو اختیار اولا آئیں تو پہلے یہ فرض پڑھ لیں گے، پہلے عشاء کے فرض ادا پھر کرنے سنتیں پڑھ لیں گے، جی، پھر جماعت میں شامل ہو جائیں، تراویح کی جماعت جتنی میں مل شامل ہو گئی جائیں۔ اتنی مل گئی، اب چاہیں تو وطر بھی جماعت سے پڑھ لیں، بقیہ بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ دوسری کال میں پوچھا کہ خون روزہ کی حالت میں، روزے میں ہے، روزے کی حالت ہے، اور اس وقت مطلب خون نکل جاتا ہے، اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ کی کوئی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، یا ٹیسٹ کے لیے خون نکلوایا جاتا ہے، یا کوئی صورت بھی پیدا ہو جاتی ہے، خون جسم سے نکل جاتا ہے، تو اس سے روزے پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں یاد رکھیں ہمارے یہاں پہ خون کو شاید ایسا لگتا ہے کہ وضو کے ٹوٹنے کو اور روزے کے ٹوٹنے کو ایک جیسا لوگ تصور کر لیتے ہیں۔ خون جسم سے جتنا بھی نکل جائے، جیسے مثال کے طور پہ ایکسیڈنٹ، حادثے کی وجہ سے خون نکل گیا، یا یہ کہ کسی کو ایمرجنسی کی صورت میں خون کی بوتلیں دینی پڑیں، اس بنا پہ جسم سے خون نکلا، یا خون گروپ ٹیسٹ کروانے کے لیے کسی نے اپنا سرنج کے ذریعے خون نکلوایا، تو اس طرح جسم سے جو خون نکل رہا ہے تو اس نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ کھانے پینے یا ہم بستری کرنے سے ٹوٹتا ہے، اور اس سے متعلقہ اور جو امور ہوتے ہیں ان سے ٹوٹتا ہے، لیکن جسم سے خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے کتنا ہی نکل جائے۔ ہاں جہاں تک تعلق وضو کا ہے تو خون بہنے سے، جسم سے نکل کر بہنے سے پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔
حضور میرے ذہن میں ایک سوال ہے اور مدنی چینل کے ناظرین بھی انشاءاللہ اس سے محظوظ ہوں گے کہ یہ بھی ہماری رہنمائی فرمائیں کہ یہ تو آپ نے مبالغے کے طور پر ہی فرمایا ہے خواہ کتنا ہی نکل جائے، ہے نا؟ تو اس میں یہ گا کہ ایک تو ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹلی کوئی صورتحال حادثاتی صورتحال پیدا ہو گئی، یہ خراش لگ گئی، خون نکل کے بہہ گیا، اور جناب کوئی اللہ نہ کرے گر گئے تو خون نکل کے بہہ گیا، اچھے خاصے حالت اختیار میں خون نکلوا دینا کہ جس سے چکر آنے کا خوف ہو، کمزوری کے بڑھ جانے کا بھی اندیشہ ہو، بعضوں کے آتے تو خون دیکھتے چکر آ جاتے، تو اب یہ گا کہ ٹیسٹ کروانا ہے روزے کی حالت میں، اگر سرنج نکلتی ہے، خون نکلتا ہے، چکر آنے کا اگر گمان ہو، سابقہ تجربہ بھی ہے، تو اس بارے میں ارشاد فرمائیں۔ روزہ دار کو شریعت مطہرہ نے یہ اس چیز کا پابند کیا ہے کہ اپنے روزے کی اچھے انداز میں تکمیل کرے، اسی وجہ سے اس کو کہا گیا کہ مشقت والے کام میں کمی کرے۔ اگر کوئی روٹیاں پکاتا ہے اور اس کے اندر دھوئیں کے قریب رہتا ہے اور طبیعت اس کی بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، روزہ پورا نہیں کر پائے گا، تو اس کو حکم ہے کام کم کرے، مشقت والا کام مشقت والے کام میں کچھ کمی کرے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اب اسی طرح جو سرنج کے ذریعے خون نکلوانا یا کسی مریض کو خون دینے کی ضرورت پڑ گئی، اب ایسی حالت میں اس کا روزہ بھی ہے اور یہ خون دینا چاہ رہا ہے، اور لوگ بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک، لیکن ذوق شوق میں آ کے یہ دینا چاہ رہا ہے، تو اور لوگ جب دے سکتے ہیں تو اس کو پتہ ہے کہ جب بھی میں نے خون کی بوتل دی ہے تو کمزوری اتنی ہو گئی کہ چکر آ جاتے ہیں، روزہ پورا کرنا دشوار ہو جائے گا، اب اس کو کچھ نہ کچھ کھلانا پلانا پڑ جائے گا، تو جس کو یہ اندیشہ ہو اس کو خون نہیں دینا چاہیے۔ ٹھیک، جزاک اللہ۔